ہاتھ سے منی نکالی، استغفراللہ۔ اب یہ میدان عرفات میں، میدان مزدلفہ میں، میدان منی میں یہی سب حرکتیں کرے گا دیوبندی؟ یہ دیوبندی فقہ ہے بھائی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بتایا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دیوبندی ملانوں کا مسئلہ ہے، یہ ان کے کتاب کی ڈائری ہے، دیکھو لکھتے ہیں۔ اور یہ بہاری بابو کہتا ہے کہ حدیث پڑھنا ہو تو ہمارے دارالعلوم دیوبند میں آؤ پڑھو۔ پڑھ رہے ہیں پیارے، پڑھ رہے ہیں اور امت کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ یہ تمہاری حدیث دانی امت کو بھی ہم دکھا رہے ہیں، اور امت کے مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے ہماری اس آواز کو سن رہے ہیں، اور تمہاری بے غیرتی اور بے شرمی پر سر پیٹ رہے ہیں کہ تمہارے مفتی اعظم نے یہ کوک شاخ لکھی ہے یا معلم الحجاج لکھی ہے؟ اور یہ تو حضرت کے چند نمونے ہیں۔ اگر حضرت کی کتابیں جو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں فقہ حنفی کے نام پہ منسوب کری ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اگر میں ان مسائل کو بیان کروں تو میری حیا اور شرم، میرا جو ہے یہ مانے ہوگی میری حیا کہ میں ان گھناؤنے مسائل کو بیان کروں۔ بہرحال لکھتے ہیں کہ ہاتھ سے منی نکالی یا جانور سے جمع کیا، اللہ اکبر۔ اب وہ ہدیے جو مینا میں لے جاتے ہیں نا، اب وہی اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں، کیا کہ ان کو رات کو پکڑ کے یا دن میں ان سے جمع کیا جائے، استغفر اللہ۔ مسلمانوں سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو میری بات کو؟ ہاں، یہ دیوبندی فقہ ہے، ڈائری ہے۔ جانور سے جمع کیا یا مردہ عورت سے جمع کیا، استغفر اللہ۔ لعنت ہے کہ نہیں لعنت ہے؟ یہ ان نجس گیابی کو کوئی بتلائے تو دارالعلوم دیوبند کے حوالے تو بڑھا دیتا ہے۔ یہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کی بات ہے بھائی، تو پدی کا شوربا، تجھے کیا تمیز؟ یہ مفتی اعظم ہیں، تو کفش بردار بھی نہیں، تو خاکے پائے حضرت محمد سعید مفتی سہارنپور بھی نہیں ہوگا۔ سن، لکھتے ہیں یا مردہ عورت سے یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جو قابل شہوت نہیں ہے، تقریباً 3-4-5 سال کی بچی سے، میدان عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں، احرام کی حالت میں یہی سب سوجھے گا اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، آپ خود سمجھدار ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے کیونکہ میں کیا بتاؤں اب آپ کو۔ جمع کیا اور اگر انزال ہو گیا تو دم واجب ہے، ورنہ کچھ واجب نہیں ہوگا اور حج بھی فاسد نہیں ہوگا۔ اس سے قطع نظر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ چھوڑو، ارے مسئلہ تو اس بے غیرتی کا ہے جو تم نے یہاں نام ذکر کیے ہیں۔ دیوبندی مولانا حضرات، تم تو کہہ سکتے ہو ارے یہ جاہل آدمی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو، اگر ایسا کوئی کر لے تو۔ ابے تو بہت بڑا علامہ ہے، ہمارے نبی کو یہ بات نہیں سوجھی، اللہ کے حبیب کو یہ مسئلے نہ سوجھے۔ اگر تو عمر کے زمانے میں ہوتا تو تیری پیٹھ لال کر دیتے حضرت عمر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو فتنے گڑ گڑ کے امت کے درمیان ڈال رہا ہے، انہیں برائیوں کی رہنمائی کر رہا ہے کہ مردہ عورت سے جمع کرے، کون باغیرت ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کوئی یہودی یا کوئی کافر بھی مردہ عورت سے جمع نہیں کر سکتا، اور جو اتنا بڑا بدتین ہو وہ حج کرنے کیسے آئے گا؟ جو اتنا بڑا بے غیرت ہو کہ مردہ عورت بھی اس کے شہوت اور اس سے، میں سمجھتا ہوں یہ دیوبندی مولوی ہی ہو سکتے ہیں اتنے بے غیرت، ورنہ عام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے غیرت نہیں ہو سکتی۔ یہ دیوبندی ملا نے اتنے بے غیرت ہیں کیونکہ یہ ان کی باتیں ہیں۔ سنو، اچھا جناب علی، مسئلہ ایک اور مسئلہ سن لیں آپ، چل لگے آتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں اگر آدمی سے، سنیں لواطت کا اور ہم جنسی کی تعلیم کس طرح علماء دیوبند دے رہے ہیں، برائی، اگر کسی آدمی سے قبل میں یا دبر میں جمع کیا، آگے جمع کرے آدمی سے یا پیچھے جمع کرے اور حشفہ غائب ہو گیا، دیوبندی مولوی، اعوذ باللہ اعوذ باللہ استغفر اللہ، لعنت ہو ایسے مسئلوں پر اور ایسی فقہ پر لعنت ہو جس کو تم کہتے ہو ہماری فقہ کتاب و سنت سے اخذ کی گئی ہے۔ ظالموں، یہ اللہ اس کے رسول کی فقہ ہے؟ لواطت جیسی بدعملی اللہ کو اتنی ناپسند
کہ اس نے اس قوم کے وجود کو ختم کیا اور زمین کو پلٹ دیا، ان کے وجود کو بھی زمین پہ برقرار نکل، زمین ہی پلٹ دی. اور تم کہتے ہو آدمی سے قبول میں کرے اور حشفہ غائب ہو جائے. میری سمجھ نہیں آتی یہ وہاں کیسے غائب ہو جائے گا بھائی. آگے یہ دیوبندیوں کا اللہ ہی خیر کرے. بس یہ دیکھیں آپ، یہ ہے دیوبندی فقہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کو کیا کہتے ہیں؟ طاہر گیابی کی. یہ بڑا ناز کرتا ہے بیچارہ یہ. اس کو بھی کوئی بھائی سناؤ ذرا ان مسئلوں کو. تو یہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ یہ غیر مقلد لوگ ہیں. ارے بے غیرت، تجھ بے غیرت سے تو غیر مقلدی والے جن کو تم نے غیر مقلد کا نام دیا ہے متبع سنت ہیں تیرے رشید احمد گنگوہی نے. ہم تو کسی اور کی بات کو دلیل بھی نہیں مانتے، لیکن تیرے گھر کی کہانی میں بتا رہا ہوں. یہ فتاوی رشیدیہ میں ہم وہابیوں کو تیرے رشید احمد گنگوہی نے کہا اس دور کے متبع سنت ہیں وہ. لیکن تو اگر اس طرح بد زبان ہے تو تو کہہ لے غیر مقلد کہہ لے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کیا کیا لوگ کہا کرتے تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو وہ گالیاں لگ نہیں جاتی تھیں. سمجھ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں جناب علی حشفہ غائب ہو گیا. اب یہ کام ہوگا کیسے؟ سنو، کہہ رہے ہیں سونے کی حالت میں ہو یا جاگنے کی حالت میں ہو، خوشی سے ہو یا زبردستی ہو، عذر سے ہو یا بلا عذر ہو. بھئی عذر اور بلا عذر، کوئی یہ کام منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں حج کرنے آیا بیچارہ، وہ یہی سب کرے گا وہ؟ قصدن ہو یا بھول کر بھی ہو. بھائی میں نے صرف سمجھ نہیں آ رہی، ایک اگر بھول گیا تو دوسرے کو یاد نہیں رہا، دونوں بھول گئے اور یہی کام کرنے کے لیے وہاں گئے ان کو.